اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 5 آیتیں ہیں اور اس کا جو تعلق ہے پچھلی صورت کے ساتھ اور اس سے اگلی صورت کے ساتھ، کیونکہ صورتوں کا بھی آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، ربط بین الصور اسے کہا جاتا ہے، جیسے ربط بین الآیات ہوتا ہے، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے اور ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہے۔ تو اس کا سورہ علق جس کو ہم اس کے بعد شروع کریں گے، جو پہلی وحی میرے آقا پر نازل ہوئی تھی، 5 آیتیں اکٹھی جو آئی تھی، تو ان کے ساتھ جو اس کا تعلق اور واسطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلی وحی کی بھی 5 آیتیں ہیں اور اس سورت کی بھی 5 آیتیں ہیں۔ سبحان ایک تو ان کے اندر یہ قدر جو ہے وہ مشترک ہے پہلی وحی کے ساتھ، اور اس میں وحی کا آغاز ہوا سورہ علق میں، پہلی وحی آقا پر جو آئی ہے اس میں پہلی وحی کا بیان ہے، اور اس میں قرآن کے نازل کیے جانے کا بیان ہے، کیونکہ اس میں وہ صرف 5 آیتیں ہیں اور اس صورت کے اندر پورے قرآن کے نزول کی بات ہے، تو یہ اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور اس سے جو اگلی صورت ہے سورہ بینہ، جس کو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر کیا اور سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے مقصد نزول قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کو نازل کیوں کیا ہے، وہ نازل ہونے کی وجہ بتائی ہے، وہ کیا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ قرآن کے اور اس بینہ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ انفکاک ہو جائے، جدائی ہو جائے، الگ الگ کر دیا جائے سب کو، تاکہ جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور ان میں سے جو خبیث لوگ شامل کیے ہوئے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو منافق لوگ ملے ہوئے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ تو یہ مقصد نزول قرآن، تو یہ ان کا صورتوں کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ پھر جو نزول قرآن ہے اس میں 2 لفظ بڑے خاص ہیں، ایک ہے انزال اور دوسرا لفظ ہے تنزیل۔ قرآن انزال بھی ہوا ہے قرآن کا، اور قرآن کی تنزیل بھی ہوئی ہے۔ انزال کیا ہوتا ہے؟ انزال کہا جاتا ہے، یہ باب افعال ہے، اس میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی شے کا نازل ہونا ایک ہی وقت میں اکٹھے یک بارگی کے ساتھ، یعنی کسی شے کوئی شے نازل ہوئی ہے، اکٹھی آ گئی ہے، اسے کہتے ہیں انزال۔ اس وزن پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعلام۔ تو اسی طرح جو تنزیل ہے، تنزیل وہ باب تفعیل پر ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا سن لیں تو انزال یہ ہے کہ ایک ہی بار کسی شے کا آ جانا، اور تنزیل ہے آہستہ آہستہ، نجمن نجمن بتدریج۔ جو تدریج ہے یہ بھی تفعیل ہی کے وزن پر ہے، تو یعنی تفعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں آہستگی سے کسی شے کا آنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، اور افعال اس پہ انزال پر جو باب افعال پہ جو آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے ایک ہی وقت میں کسی شے کا آنا۔ تو اب آپ نے انزال اور تنزیل دونوں کا جب سمجھ لیا تو اس پر مثال کے طور پہ 2 لفظ اور میں بول دیتا ہوں۔ افعال کے انزال کے وزن پر لفظ آتا ہے اعلام، اور تنزیل کے وزن پر لفظ آتا ہے تعلیم۔ تعلیم اعلام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کے بارے میں بتا دینا، اگلے کو سمجھ آئے جانا ہے، بس بندے کا کام ہے بتا دینا، اعلام ہو گیا ہے، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، اب اگلے کو سمجھ آئی بات کی نہیں آئی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعلام ہے، پہنچا دینا ہے، بس بتا دینا ہے۔ لیکن جب تعلیم ہوتی ہے تو اس میں سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اگلے کو جب تک بات کی سمجھ نہ آئے تو اس سے آگے چلنا نہیں ہوتا، اس لیے تعلیم کہتے ہیں کسی شے کو سمجھ جانا۔ تو تعلیم حاصل کر کے بھی بندہ نہ سمجھے تو سمجھے اس نے تعلیم کو سمجھا ہی نہیں ہے، تعلیم کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا۔ تو تعلیم ہے کسی شے کو سمجھا کے چلنا، اور اعلام ہے کہ بس بتا دینا، اگلے کو سمجھ آئے یا نہ۔ تو یہ قرآن کا انزال بھی ہوا ہے اور قرآن کی تنزیل بھی ہوئی ہے، جو قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ اس سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں انزال ہے لیلۃ القدر میں،
کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یکبارگی کے ساتھ پورا نازل کر دیا. سبحان اللہ. لیکن جتنا بھی یہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے 114 سورتیں ہیں, جتنی بھی آیتیں ہیں, یہ ایک ہی رات میں. وہ رات کون سی تھی؟ وہ لیلۃ القدر. اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انا انزلنا, تو یہ انزال سے ہے کہ قرآن پاک سارے کا سارا اللہ نے یہ بھی نازل ہوا ہے. اور یہ کہاں سے؟ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں اللہ نے یہ نازل کر دیا. سبحان اللہ. پھر جب مصطفیٰ کے دل پہ آیا ہے تو آقا کے دل پر, قلب مصطفیٰ پر وہ یکبارگی کے ساتھ نہیں آیا, وہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں پھر آتا ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں تنزیل. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ نزل ينزل تنزیل. تو مصطفیٰ کے قلب پر یہ نزل, یہ تنزیل کیا گیا. پہلے کچھ آیتیں آ گئی, اس کے بعد کچھ آ گئی, اس کے بعد کچھ آ, کبھی کی پوری سورت آ گئی. کرتے 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 ادھر 23 سال پورے ہوتے ہیں, ادھر قرآن پورا ہو جاتا ہے. یہ آقا کے دل پر تنزیل کی شکل میں آیا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر انزال کی شکل میں آیا. تو اس صورت میں سورہ قدر میں تنزیل کا ذکر نہیں, یہاں انزال کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایک ہی رات میں سارے کا سارا جو قرآن تھا وہ نازل کر دیا. اب قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا اکٹھا آ گیا. اب چونکہ علم الہی میں تھی ساری بات کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس نے ماننا ہے, کس نے نہیں ماننا, کس کے بارے میں کیا میں نے پیغام بھیجے, وہ سارا قرآن کے اندر تھا. تو مصطفیٰ کے دل پر تو وہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ آئے, لیکن اللہ نے یکبارگی کے ساتھ وہ اکٹھا بھی وہ نازل کر دیا تھا. تو یہ اس کا انزال اور تنزیل میں جو فرق ہے تو اس کی میں نے بھی رات عرض کی. اب اگلا جو حصہ ہے اب وہ ہے, اب دیکھیں لیلۃ القدر, نزول کی بات ہو گئی. اب اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. جب اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو بس یہی کہہ کے آگے چل جاتے ہیں لیلۃ القدر میں یا شب قدر میں قرآن آیا ہے. تو قدر کا معنی قدر ہی ہم کر دیتے ہیں, اس کا معنی آگے ہم نہیں کرتے, کیونکہ اردو میں یہ لفظ جب آیا ہے تو اسی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے دو معنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قدر کے لیلۃ القدر, لیلۃ معنی رات ہے, اس کو شب بھی کہا جاتا ہے. قدر کا ایک معنی ہے قدر و منزلت, یعنی کسی شے کا بلند ہونا, اونچا ہونا, رتبے میں, مقام میں. آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑی قدر و منزلت والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی ویسی نہیں کی. جیسے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اور ماننا تھا ویسا نہیں مانا, اللہ کی قدر نہیں کی. تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں جی اس نے, میں بھی گیا بھی ہوں, ملا بھی ہوں, اور میں نے معذرت بھی کی, لیکن اس نے میرے جانے کی بھی قدر نہیں کی, میری معذرت کی بھی قدر نہیں. کیا بندہ یہ بولتا رہتا ہے یہ لفظ. تو ایک مطلب یہ لیلۃ القدر یعنی بڑی قدر و منزلت والی رات. کیوں؟ کہ اس میں قرآن آیا ہے. تو یہ قرآن کا آنا اس رات میں. اب چونکہ قرآن اس رات آیا ہے تو یہ رات قدر والی بن گئی ہے. قرآن اس رات کے بجائے کسی اور رات آتا تو وہ رات بن جاتی. کیونکہ قرآن خود ایک ایسی چیز ہے جو قدر و منزلت والی ہے. تو قرآن کی شان اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس رات میں آیا ہے, بلکہ قرآن نے آ کر اس رات کو بھی شان والا بنا دیا. اب یہ لیلۃ القدر اس وجہ سے اس کی قدر ہے کہ اس میں قرآن آ گیا. تو ایک معنی اس کا یہ ہے لیلۃ القدر, یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے. اب دوسرا اس کا مطلب ہے قدر جو ہے یہ لفظ, یہ تقدیر بھی اسی سے نکلا ہے. تقدیر, آپ کہتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. ہماری تقدیر ہی ایسی ہے, جب بندہ کوئی کام کرے اور آگے سے جو چاہتا ہو وہ شے نہ مل رہی ہو, اور جیسے بندہ سوچے ویسا نہ ہو رہا ہو, بندہ کہتا ہے ہماری تقدیر ہی ایسی ہے. یہی ہم کہتے ہیں ہماری تقدیر ہی یہی, اگر کوئی کام ہو جائے, غلط ہو جائے, یہ تقدیر میں یہی لکھا تھا, بس یہ ہونا تھا, ہو گیا. تو قدر یہ تقدیر قدر سے ہے. تو لیلۃ القدر کا معنی ہے تقدیر الامور والی رات, جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کی وضاحت مزید اسی سورت کے آخری حصے میں ہوتی ہے, جس میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ اللہ کی بارگاہ سے فرشتے آتے ہیں, پھر روح الامین جبریل بھی آتا ہے, اللہ کے اذن سے آتے ہیں,
کرتے کیا ہے؟ من کل امرن، ہر شے کا امر لے کر آتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا، کس کے بارے میں کیا دیا، پھر ایک سال کے لیے جس کے جو احکام تھے، کسی کو ایک سال کے دوران میں کس کو کتنا ملنا تھا، کس نے کتنا پہننا تھا، کس نے کتنا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے کے بھیج دیتا ہے ایک سال کے لیے۔ اس لیے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمیت لیلۃ القدر لتقدیر اللہ تعالی فیہا ما یکون فی تلک السنہ من الارزاق والاجال وغیر ذالک۔ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے جو اگلے سال کے لیے رزق کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، پورے سال کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ تو جو فرشتہ بارش والا ہے بھی ایک سال کی بارشوں کا حساب یہ لے جاؤ، رزق والا ہے ایک سال کا حساب اس کو دے دیا، موت والا ہے فرشتہ اسرائیل ایک سال کا حساب یہ لے جاؤ اس لیلۃ القدر سے اگلے لیلۃ القدر تک۔ تو جو بھی پورا یہ سال ہے تو جس جس کو موت آنی ہے یہ تیرا حساب ایک سال کا اسرائیل کو دے دیا، ایک سال کا رزق والے فرشتے کو، ایک سال کا بارش والے فرشتے کو، جس کے بھی جو بھی معاملات ہیں دنیا میں فرشتے آتے ہیں، پورے سال کے معاملات اللہ نے ان کو دیتا ہے، وہ لے کے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب ہے اس کا لیلۃ القدر تقدیر ہے۔ تو فرمایا والمراد بہذا التقدیر اظہار ذلک للملائکۃ علیہم السلام، کہ اس تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر اللہ نے پہلے سے ایک لکھ دی ہے، لیکن ایک سال کے لیے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ اس رات اس تقدیر کا اظہار کر دیتا ہے۔ کہ فرشتے کے تو علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا، تو اب ایک سال کے لیے اللہ سپرد کر دیتا ہے، یہ لے جاؤ۔ اب فرشتہ پر ایک سال کا وہ نوشتہ جو ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا دیکھ لیتا ہے، اچھا اتنوں نے مرنا ہے، اتنی بارش دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک سال کا اکٹھا ان کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر جب اگلے سال پھر لیلۃ القدر آتی ہے، پھر وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سال کے لیے وہ سارے کام سپرد کرے گا، اگلے سال پھر وہ رات آتی ہے تو اللہ پھر دے دیتا ہے۔ اب اس پر پھر یہ دو مقام قرآن مجید کے اکٹھے کیے ہیں مفسرین نے کہ یہ وحی المراد بقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اس سے یہی مراد ہے۔ یہ سورہ دخان کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ وہ برکت والی رات کیا ہے تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس برکت والی رات میں فیہا یفرق کو مطلب ہے جدا کرنا، الگ الگ کرنا، کہ ہر حکمت والے کام کا اللہ تعالیٰ اس رات الگ الگ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ان حکمت والے کاموں میں ایک حکمت والا کام قرآن پاک کا نزول بھی ہے، تو اس لیے قرآن کا نزول بھی اسی رات ہو جو کہ یہ بھی ایک حکمت والا کام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے امر من عندنا، یہ جو امر آتا ہے، یہ جو تقدیر آتی ہے، یہ فرشتے اپنی طرف سے نہیں لاتے، یہ ہماری طرف سے آتی ہے۔ انا کنا مرسلین، اور فرشتوں کو اللہ کہتا ہے بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ نہ فرشتے کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے، اتنا کرتا ہے جتنا اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ آتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو مضمون زیادہ اہم ہو وہ کم از کم 2 دفعہ آ جاتا ہے۔ اب یہ مضمون قرآن کے نزول کا اور تقدیر الہی کا سپرد کرنا، یہ بھی قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے۔ سورہ دخان میں بھی آ گیا، پھر سورہ قدر، دونوں کو اکٹھا کریں، ادھر بھی ہے، ادھر ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو کل امر لے کر وہ آتے ہیں، اور ادھر ہے فیہا یفرق کل امر، ادھر بھی کل امر ہے ادھر بھی کل امر ہے، ہر شے کا حکم اسی رات کو لے کے وہ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اب یہ آپ ابتدائی جو چیزیں تھیں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے، اس رات کو قدر کیوں کہا جائے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ صرف ایک قول ہے، وہ بھی ساتھ عرض کر۔ تو قدر کا ایک معنی ہے تنگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انسان کو میں ابتلا میں ڈالتا ہوں
آزمائش میں ڈالتا ہوں اور اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں تو میرا بندہ جو ہے تو یہ وَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب میں اس کو ابتلا میں ڈالتا ہوں اس پہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا مطلب یہاں پہ ہے کہ رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہوں۔ رزق کی تنگی جب آتی ہے تو بندہ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں قدر کا معنی ہے تنگی۔ تو لیلۃ القدر کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے کیونکہ فرشتے اتنے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اتنے زیادہ آتے ہیں کہ وہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر، ایک قول یہ بھی آیا ہے۔ تو تینوں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کا جو سبب نزول ہے کہ یہ جو سورت ہے نزول کا ایک تو سبب بڑا واضح قرآن کے نزول کی بات آئی ہے۔ قرآن نازل جو کرنا تھا اللہ نے تو اس کا ذکر تو کرنا تھا، لیکن ساتھ آگے جو لفظ آئے ہیں اس میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے تو ایک رات لیکن 1000 مہینے سے بہتر کیسے ہو گئی ہے؟ اب اس کے پیچھے کچھ سبب نزول ہے، کچھ شان نزول ہے، بہت مختلف روایات آئی ہیں۔ میں اس پر 2 روایات کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک روایت جسے امام مالک نے موطا امام مالک نے بیان کیا کہ اس میں کتاب الاعتکاف باب ما جاء فی لیلۃ القدر، اس میں حدیث کا نمبر ہے 698۔ پھر اسی حدیث کو امام بیہقی شعب الایمان میں بھی لائے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 3667۔ امام مالک بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہ سامع من یثق بی من احد العلم یقول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے اہل علم جو بڑے بااعتماد لوگ تھے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا امام مالک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریا اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذالک، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں جو تھیں زیادہ ہوتی تھی، وہ آقا کو دکھائی گئی۔ کسی کو عمر 900 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 800 سال۔ اب یہ عمریں، اب نوح علیہ السلام اپنی جو قوم کے اندر جو تبلیغ کی ہے وہ ہے 950 سال، یعنی تبلیغ دین جو انہوں نے کی ہے وہ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اچھا عمر تو اس سے زیادہ تھی، تو اب دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ عمریں دکھائی گئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھی، یا اسی حوالے سے کوئی اور چیز اللہ نے دکھائی جو اللہ نے چاہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ فَكَأَنَّهُ تَكَاثَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ اللہ يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر۔ تو میرے آقا اس سوچ میں گم ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو وہ عمل کرنے میں طول طوالت عمر کی وجہ سے میری امت سے آگے بڑھ گئے، تو میری امت ان کے عمل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ جب عمر تھوڑی ہے تو پھر عمل زیادہ کیسے کر پائے گی؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سوچا اور یہ بات دل کو لگی تو خیال آیا میری امت کا عمل تو تھوڑا ہو جائے گا، عمر جو کم ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں آپ کو فضل و انعام کے طور پر شب قدر دے رہا ہوں، یہ ایک رات ہے لیکن ایک رات ہو کر پچھلی امتوں کے عمل جو تھے آپ کو زیادہ لگ رہے، فرمایا ایک رات آپ کی امت عمل کر لے میں ثواب دے دوں گا ان کو 1000 مہینے سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ ہوگی۔ اب ہر سال شب قدر آئے گی، ہر سال آئے گی، تو ہر سال آپ ایک دفعہ اگر اس رات کو پا لیا آپ نے تو 1000 مہینے جتنا آپ نے کما لیا، ایک رات میں 1000 مہینے۔ تو اب جب میرے آقا کو جب یہ بشارت ملی اللہ کی بارگاہ سے تو میرے آقا کا دل وہ رنج تھا وہ ختم ہو گیا کہ پچھلی امتیں 1000 مہینے کرتے رہے، میری امتیں ایک رات میں کر لیں۔ اب ایک روایت یہ اس کے سبب نزول میں آئی ہے، امام مالک نے اس کو روایت کی۔ پھر دوسری روایت جسے امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ کان فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد حتی یمسی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ کیا کرتا تھا ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا، عبادت کرتا تھا، اور جب صبح حتیٰ کہ صبح ہو جاتی پھر دن ہوتا تو جہاد پہ نکل پڑتا تھا، حتیٰ کہ شام ہو جاتی، شام صبح سے لے کے شام تک جہاد میں، اور پھر رات ساری قیام اللیل۔ فعل ذلك
الف شہر، تو اس نے یہ کام جو تھا یہ 1000 مہینے تک کیا، یعنی 1000 مہینہ 83 سال سے کچھ مہینے زیادہ بنتے ہیں، تو یہ عمل کرتا رہا، دن رات یہ کر رہا ہے. تو فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من ذالک، تو یہ سن کر میرے آقا بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ 1000 مہینے تک بندہ دن رات یہ کام کرتا رہا. پھر آقا کے جو غلام بیٹھے ہوئے تھے امتی، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہماری تو عمریں ہی کم ہیں، تو ہم تو اتنا کیسے کر پائیں گے. وہ 1000 سال یہ کرتا رہا. تو اب جب یہ خیال آیا فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، اس وقت اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے لَيْلَةُ الْقَدْرِ لِأُمَّتِكَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے حبیب آپ کی امت کے لیے ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر بنا. اب یہ اس کے سبب نزول میں دو باتیں آ گئی. اب یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، اس پر پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا، بعض نے کہا یہ رات ہے، بعض نے کہا یہ ہے، بعض نے کہا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ گھومتی رہتی ہے، یعنی کہ آخری عشرے میں آپ نے سنا ہے نا، آخری عشرہ جو ہے رمضان شریف کا، وہ جو گزر گیا، اب تو گزر گیا ہے، تو آپ کہیں گے گزر گیا اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا بھی میں آخر میں آپ کو جواب دے دوں گا. اگر آج بتا رہا ہوں تو اس کا بھی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگلے سال آپ اس رات کو پانے کے لیے آج سے کوشش شروع کر دیں گے. پہلے اگر نہیں پتا تھا تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی راتیں ہیں، تو آپ کم از کم ابھی سے ذہن میں رکھ لیں گے نا. اگلے سال رمضان جب آئے گا تو چلے ہم کر لیں گے. تو آگے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا، اگر رمضان سے بھی پہلے لیلۃ القدر پانا چاہیں یا اس طرح اجر حاصل کرنا چاہیں، وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دوں گا. سبحان اللہ. رمضان کی انتظار کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، لیکن وہ آخر میں بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا ضرور، تاکہ آپ کہیں جی وہ رمضان ابھی تو 11 مہینے، ابھی تو شوال ہے، ابھی تو 11 مہینے پڑے ہیں، پھر رمضان آئے گا تو پھر رات ڈھونڈیں گے. تو اس کے آنے رمضان سے بھی پہلے اگر لیلۃ القدر کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی نیکیاں ایک رات میں پانا چاہیں تو رمضان کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ آج بتاتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ رمضان گزر گیا تو آج لیلۃ القدر کو شروع کیا تو آج بھی اس کا فائدہ ہوگا. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. یہ طاق راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ہوتی ہے، آپ نے یہی سنا نا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں ہوتی ہے یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29، یہی ہے نا 5. لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں صرف ان 5 راتوں کا ذکر نہیں ہے، اور بھی ہیں. آج تک آپ نے یہی سنا نا کہ یہی 5 ہیں. آخری عشرے میں اعتکاف شروع ہوتا ہے تو پھر لیلۃ القدر کی تلاش بھی شروع ہو جاتی ہے طاق راتوں میں. تو اب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں کتاب صلاۃ التراویح میں حدیث کا نمبر ہے 1911. اب اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 7 طاق راتیں جو ہیں ان میں اس کو تلاش کرو. اللہ. 5 نہیں 7. تو 7 کیسے بنے گی؟ ایک 17ویں بن جائے گی، ایک 19ویں بن جائے گی، پھر 21ویں، 23ویں، پھر آگے ساری 5 ہوئی، 2 یہ ملے گی. تو ہم ایمان سے بتائیں، ہم 17 والی رات کبھی تلاش کرتے ہیں؟ 19 والی رات ویسے گزار دیتے ہیں. لیکن بخاری مسلم میں حدیث متفق علیہ حدیث ہے. تو آپ حدیث سنیں. تو اس لیے 5 راتیں تو آپ کو پتا ہے لوگ جاگ کے گزارتے ہیں، معتکف ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی بات اقوال صحابہ کرام کے جو محدثین نے، مفسرین نے ذکر کی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے کہا رمضان کی جو پہلی رات ہے وہی لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. یہ بھی قول موجود ہے، پہلی رات وہی. بعض نے کہا 24ویں رات بھی لیلۃ القدر کا، صحابہ کرام کا قول آیا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 17 رمضان والی رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے. اب یہ 9 اقوال آئے، امام راضی نے ان کو ذکر کیا ہے. میں اب ان اقوال کی بجائے میں متفق علیہ حدیث کی طرف چلنا چاہتا ہوں. اگر وہ اقوال کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس سے تو کوئی نہیں موڑ سکتا نا. اب اس کو سنیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں
کہ جب یہ لیلۃ القدر کا آقا نے بتایا ایک رات ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون سی رات ہے، تو خواب کے اندر ان کو اللہ تعالی نے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب آج بھی بندہ کسی چیز کام کے پیچھے پڑ جائے نا کہ یہ کیسے خواب میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کام کے پیچھے پڑ گئے، کون سی رات ہے، 21ویں ہے، 25ویں ہے، 23ویں ہے، 29ویں ہے، 27ویں ہے، کون سی ہے؟ اب اللہ نے خواب میں دکھایا، کیا دکھایا؟ ان رجلا من اصحاب النبی اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ صحابہ کرام کو خواب آئے کہ جو آخری 7 طاق راتیں ہیں، 17، 19، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ ان کو 7 طاق راتیں خواب میں دکھائی گی کہ یہ ان میں سے لیلۃ القدر ہے۔ اب جب یہ خواب انہوں نے دیکھا، فقال رسول اللہ، آقا نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو تمہارے خواب ہیں وہ آخری 7 طاق راتوں پہ لیلۃ القدر کے حوالے سے متفق ہو گئے، اس میں تمہارا اجماع ہو گیا ہے۔ فرمایا اب سنو، فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ فرمایا آؤ آج کے بعد جو بھی اس رات کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ تو کم از کم آج سے آپ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ 21ویں سے نہیں تلاش کرنا، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اب 17 سے، پھر 19ویں، 17 بھی ہو سکتی ہے اور 19 بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کو خواب اللہ نے دکھائے ہیں اور آقا نے پھر ان کا پھر فیصلہ کر دیا۔ اب یہ متفق علیہ حدیث۔ اب اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ نے ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں آقا نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وفی روایت فی السبع الاواخر من رمضان۔ دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی، وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں آپ فرماتی ہے کہ آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 2 طرح سے یہ بات آ گئی نا کہ 7 طاق راتوں والی، اب ایک نہیں 2 سے 2 طرح سے اس کا ہمیں یہ مل گیا۔ اب ایک تیسری بھی سن لیں جو مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، پھر امام طبرانی کے معجم الاوسط میں بھی آئی ہے۔ پہلی جو 2 حدیثیں متفق ہے آپ کو بخاری مسلم کی بتائی ہیں۔ اب اس سے نیچے اگر آئیں مسند احمد بن حنبل، اس میں ایک رات اور شامل ہو جاتی ہے، 7 طاق راتیں، وہ ایک رات اور بھی آ گئی، وہ کون سی ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن لیلۃ القدر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کون سی ہے۔ فقال رسول اللہ، آقا نے فرمایا ہے یا فی رمضان، یہ رمضان کے اندر ہے، التمسوا فی العشر الاواخر فإنها وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة۔ آقا نے کیا فرمایا کہ وہ تلاش کرو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، اور 5 طاق راتیں ذکر کر کے آخر میں فرمایا او فی آخر لیلۃ، اگر مہینہ 30 کا ہو جائے تو آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تلاش کرو۔ اب آپ کو 7 طاق راتیں اور ایک رمضان کی آخری، جس آخری کو ہم بالکل سمجھتے کچھ نہیں، ہم سمجھتے طاق گزر گئی ہیں اب بسترے لپیٹو، اتنا بھائی بس طاق راتیں گزر گئی ہیں اب کچھ نہیں بچا، آخری رات کو ہم ایسے گزار دیتے ہیں۔ 30ویں جو رات ہے آخری رات، اگر مہینہ 30 کا ہو گیا ہے، آپ فرما رہے ہیں وہ آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تلاش کرو۔ اب پتہ چلا لیلۃ القدر صرف 5 طاق راتوں والی بات نہیں رہی، اب تلاش کرنی تو پھر آخری رات میں بھی بیٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے وہ آخری ہو۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چھپایا ہے، استنباط کیا صحابہ کرام نے، استنباط بھی بتا دیتا ہوں، اس کو چھپایا کیوں ہے اس کی حکمت بھی ساتھ بتا دیتا ہوں۔ پہلے جو استنباط کیا اس پر صحابہ کرام نے، چونکہ یہ 7 راتیں یا 8 راتیں ہو گئی ہیں، اب اس سے سارے صحابہ کرام کی اس پہ تصریحات ہیں، میں نے حدیث صحیحہ سے آپ کو بتایا۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مفسر فرمایا ہے، سبحان اللہ، ابن هذه الامه، عمر ان کی چھوٹی تھی، جوان تھی، چھوٹی عمر تھی، بچے تھے، چھوٹے تھے، شہر مدینہ میں ابھی یہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، چھوٹے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا تھا، جب صبح کی نماز آ کر پڑھا لیتے نا، تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً
بلند آواز سے حضور ذکر کیا کرتے، اور صحابہ کرام بھی ذکر کرتے تھے. کہتے ہیں میں بلند آواز سے جب ذکر ہوتا تھا، میں گھر میں ہوتا تھا، چھوٹا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا نماز ہو گئی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا بھی یہ نماز کے بعد ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے. آقا ذکر کیا کرتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس، آقا نے ان کو دعا دی تھی، ان کو فرمایا آقا کی دعا ان کے لیے کہ باری تعالیٰ اس کا سینہ علم کے لیے کھول دے، اس کو تفسیر و تعویل قرآن کا علم عطا کر. آقا کی دعا ہے ان کو. اس لیے بڑے بڑے صحابی جب تعویل قرآن کی بات آتی، تفسیر قرآن کی بات آتی، ان کے آگے خاموش ہو جاتے تھے. عمر میں وہ بڑے ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ بھی ان سے رائے لیتے تھے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب انہوں نے استنباط کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اقوال آئے ہیں، اور ان اقوال کو ضروری نہیں کہ حجت میں، لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ آقا نے ان کو اس امت کا مفسر جو فرمایا ہے. حدیث آگے میں کوٹ کروں گا جو صحیح سند کے ساتھ ہے، جس کو امام عبدالرزاق نے بیان کیا، پھر طبرانی نے، وہ حدیث آگے بیان کرتا ہوں. پہلے 2-3 اقوال، یہ جو سورۃ القدر ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے جب اس سورت کو پڑھا تو 3 نقطے بیان کیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ القدر ہے، جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر. عبداللہ ابن عباس کا جو ان کے ویسے 2 اقوال ہیں، اور دونوں کا مرجع ایک ہی ہے، مصدر ایک ہی ہے، کہ 2 جو انہوں نے اقوال بیان کیے وہ عدد 7 کا یہ کاؤنٹ کرتے ہیں. 7 کے عدد کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا وہ 27ویں کی ہے. 27ویں کی رات کو یہ زیادہ زور دیتے تھے کہ یہ رات لیلۃ القدر یہی ہے، اور اس پہ ان کا استنباط سنیں. تو آپ نے جب اس سورت کو پڑھا تو کہتے ہیں اس پوری سورت کے جو کلمات ہیں، کلمہ کہتے ہیں جو با معنی لفظ ہو، یعنی انا، پھر انزلنا ہو، پھر فی لیلۃ القدر، یا الگ الگ جو پورا کلمہ جس کا با لفظ، جن کو الفاظ کہا جاتا ہے، یہ پورا کلمہ کہا جاتا ہے. یہ اس سورت میں ٹوٹل کلمے ہیں 30. کتنے ہیں؟ 30. اور جو 27 نمبر کلمہ ہے، 27 نمبر، وہ آتا ہے ہجا. اب یہ اگر پڑھیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، آگے ہے ہجا. ہجا کا مطلب ہوتا ہے یہ رات کہاں تک چلتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی یہ رات، اس کی برکتیں رہتی ہیں. تو عبداللہ ابن عباس مت، یہ جو ہجا ہے نا، ہجا یہ 27واں کلمہ ہے. اس کے آگے 3 کلمے اور ہیں، حتی مطلع الفجر 3، وہ ملائیں تو 30 پورے ہو جاتے ہیں. چونکہ کلمہ نمبر 27 ہجا ہے تو اس لیے رات بھی یہی ہجا ہے، 27ویں. یہ آپ کا استنباط ہے ایک. اور دوسرا آپ نے جو نقطہ بیان کیا، آپ کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر حروف ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لام یا، پھر لام، پھر تا، پھر الف اور لام اور کاف دال اور را، یہ حروف ہیں. یہ جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 9. لیلۃ القدر، یہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 9. تو یہ لیلۃ القدر میں حرف 9 ہیں، اور یہ آیا ہے 3 بار. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 بار، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 بار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 بار. تو یہ آیا ہے 3 بار، اور اس کے حروف کتنے ہیں ٹوٹل لیلۃ القدر کے؟ 9. 9 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا آ جاتا ہے؟ 27. تو آپ کہتے ہیں اگلا نقطہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حروف جمع کرتے ہیں 27 بنتے ہیں، اس لیے کہتے 27 نہیں ہے. اب یہ ان کے اقوال ہیں. اب اس پر میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، جو آپ کا عدد ہے نا یہ 27 کا، یہ 7 عدد. اب یہ تو اقوال بعض نے اس کو لیا ہے، بعض نے کہا نہیں، ان کو حجت نہیں بنا سکتے. تو میں اس لیے حدیث پاک اس پہ میں نے تلاش کی ہے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس میں آپ یہ 7 والی بات کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ روایت کرنے والے خود حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. کہتے ہیں دعا عمر بن الخطاب اصحاب محمد، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آقا کے غلاموں کو بلایا، صحابہ کرام کو بلایا، آگے سارے، فسالہم عن لیلۃ القدر، پھر بتاؤ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ آقا نے تو بتا دیا تھا کہ یہ ڈھونڈو، اس کو اتنی طاقت اس میں ڈھونڈو. اب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ کون سی ہے؟
فاجتمعوا انہا فی العشر الاواخر، کل صحابہ کرام اس بات پر تو اجماع ہو گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، آخری عشرہ سب نے مان لیا، لیکن آگے تعیین نہیں کر سکے۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ فقلت لعمر، میں نے عمر بن خطاب سے کہا انی لأعلم او انی لأظن ای لیلۃ ہی، تو آپ کہتے ہیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات جانتا ہوں یا میرا یہ گمان ہے کہ یہ ان آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے، میں جانتا ہوں کون سی ہے۔ تو قال عمر بن خطاب فرمانے لگے وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، پھر بتاؤ وہ کون سی ہے، کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ فقلت، پھر کہتے ہیں میں نے کہا سابعۃ تمضی او سابعۃ تبقى من العشر الاواخر، دو راتیں بتائی ہیں، اب اس کو بڑے غور سے سنیں، دو راتیں کون سی؟ دونوں کا مصدر ایک ہی ہے جہاں سے آپ نے اس کا استدلال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات کی سابعۃ تمضی، فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرہ کی 7ویں گزرنے والی رات، آخری عشرہ کی 7ویں گزرنے والی رات وہ کون سی بنتی؟ 27ویں۔ پہلی بات یہ کی تو او سابعۃ تبقى من العشر الاواخر، دوسری بات یہ کی یا وہ رات جس کے بعد 7 راتیں باقی ہوں، یعنی 23ویں کی رات، یعنی کہ 7 دونوں طرف آ رہا ہے، ادھر بھی 7 کا عدد ادھر بھی، یا تو 7ویں گزرنے والی رات جو آخری عشرے کی یا وہ ہے، یا جس کے بعد 7 راتیں باقی ہیں۔ آپ نے 7 کے عدد کو چنا۔ اب جب آپ نے یہ بتایا، 2 راتیں بتائی، تو فقال عمر بن خطاب نے فرمایا وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ، اے عبداللہ اے ابن عباس بتاؤ یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے کہ یا 23ویں ہے یا 27ویں ہے، یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ فقال، تو آپ نے جواب دیا، استدلال کیا، استنباط کیا، کہتے ہیں خلق اللہ 7 سماوات، اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے، سبحان اللہ، و7 ارضین، اللہ نے زمینیں بھی تو 7 بنائی ہیں، اب استدلال بتا رہے ہیں اپنا، و7 ایام، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، وَإِنَّ الدَّهْرَ يَدُورُ فِي 7، اور پورا مہینہ جو ہے، یہ زمانہ، یہ سال پورا، یہ 7 پہ گزر رہا ہے، یعنی کہ 7 دن پورے ہوتے ہیں، اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا یہ 7 پہ، بے شک مہینہ ان 7 دنوں پر گھومتا ہے، 7 دنوں پر۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا خلق اللہ الانسان من 7، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو 7 دنوں میں تخلیق کیا، اور بعد میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزیں، یعنی کہ پروسیس ہیں، کبھی فرمایا پانی سے بنایا، کبھی فرمایا مٹی سے بنایا، کبھی فرمایا سلالۃ من طین سے بنایا، ان کو جمع کرے یہ بھی 7 بن گئے، کہ 7 پروسیس سے گزارا انسان کو۔ وَيَأْكُلُ مِن 7، فرمایا انسان 7 آنتوں سے ہی کھاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَيَسْجُدُ عَلَى 7، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء ہی زمین پہ ٹکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے، ایک سر زمین پہ رکھ دیا، کتنے ہو گئے؟ 7 کا عدد، کہتے ہیں سجدے میں بھی 7 ہے۔ اب آگے ہے وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ 7، کہتے ہیں طواف کے چکر بھی تو 7 ہیں، سبحان اللہ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ 7، کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں بھی تو 7 دفعہ مارتے ہیں، سبحان اللہ، اشیاء ذکر، اس طرح اور بھی چیزیں ذکر کی 7 بار 7، اور پھر جو سورہ فاتحہ آئی اس کی آیتیں بھی 7 ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ اب یہ 7 کے عدد کو کہتے ہیں میں نے یہ سامنے رکھا ہے تو مجھے پتا چلا یا تو آخری عشرے کی گزرنے والی 7ویں رات 27ویں کی، یا پھر جس کے بعد 7 راتیں باقی ہوں۔ اب یہ جب آپ نے بتایا فقال عمر بن خطاب کہنے لگے لقد فتنت لامر ما فتنا له، کہا اے ابن عباس آپ نے ہمیں وہ معاملہ سمجھا دیا جس کی ہمیں سمجھ نہیں تھی۔ اب اس پر آپ نے بڑی خراج تحسین پیش کیا آپ کو کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا۔ یہ امام عبدالرزاق نے مصنف میں بیان کیا، اس میں مصنف عبدالرزاق میں حدیث کا نمبر ہے یہ 8669، پھر امام طبرانی کی معجم الکبیر میں حدیث کا نمبر ہے 618، پھر امام بیہقی کی سنن الکبریٰ میں حدیث کا نمبر ہے 8341۔ تو اب میں نے وہ اقوال جو تھے وہ چھوڑ دیے، میں نے آپ کو صحیح حدیث سے پھر اس کا 7 کا عدد جو ان کا استنباط تھا 27ویں کے حوالے سے یا 23ویں کے حوالے سے وہ بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا ہے، بتایا نہیں نا کون سی ہے، اب یہ استنباط بتایا میں نے آپ کو، اب بس 2-3 باتیں اس پہ سن لیں کہ اللہ نے اس کو چھپایا، چھپانے کی حکمت کیا ہے۔
اب چھپانے کی بھی تو حکمتیں ہوتی ہے نا. پھر آخر میں ایک آخری حدیث کوٹ کر دوں گا جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آج آپ لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے چاہتے ہیں کہ وہ رات ملے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی آپ کو بتا کے پھر بات ختم کریں. اب یہ جو بات ہے کہ اللہ نے اس رات کو چھپایا کیوں ہے، پردے میں کیوں رکھا ہے، بتا کیوں نہیں دی. اب اس پر بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے، مفسرین نے، محدثین نے، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، عظیم عظمت والی چیزوں کو اللہ چھپا کے رکھتا ہے. کیسے؟ قیامت آنی ہے، سب جانتے ہیں کہ آئے گی، لیکن اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. کب آئے گی یہ ظاہر نہیں کیا. قرآن میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں عظیم خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کب آئے گی. اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ عظمت والی شے چھپا کے رکھی. قیامت آئے گی پتہ سب کو ہے، لیکن کب آئے گی یہ نہیں پتا، چھپایا اللہ نے. پھر دوسری بات، موت یہ بھی پتہ ہے آنی ہے. ہر بندہ موت کو مانتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں. وہ ملحد لوگ اللہ کو نہیں مانتے پر موت مانتے، کیوں؟ اپنے سامنے مرتے ہوئے بندے دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے موت حق ہے. تو موت بڑی عظیم ایک حقیقت ہے، تو اس کو بھی چھپایا ہے. پروردگار میں اللہ فرماتا ہے وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی بھی بندہ نہیں جانتا اسے کس جگہ پہ موت آنی ہے، کب آنی ہے، اس کو بھی چھپایا ہے. پھر قرآن مجید میں نماز کی بات، ایک نماز کو کہا صلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور وسطی جو درمیانی نماز ہے. اب یہ درمیانی کون سی ہے؟ اقوال ہے مفسرین کے، محدثین کے، کہ کسی نے کہا یہ فلاں ہے، کسی نے کہا یہ عصر ہے، لیکن ایگزیکٹ تو نہیں اللہ نے بتایا کون سی، نام تو نہیں لیا نا، نہ فجر کہا، نہ ظہر کہا، نہ عصر کہا، نہ مغرب، نہ عشاء. اللہ نے چاہ چھپاؤں تاکہ اگر ایک بتا دوں اس کو تو پڑھنے لگ جائیں، باقیوں کی طرف توجہ کم ہو، تاکہ ہر نماز کو نماز وسطی بناؤں. اب اس میں ایک حکمت تھی، اس کو چھپایا. پھر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اللہ نے اسم اعظم، وہ اسم اعظم اگر وہ دعا میں ذکر کر دے دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں کتاب الدعاء باب اسم الاعظم، طبرانی معجم الاوسط میں حدیث کا نمبر ہے 8371، ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 3856. حضرت قاسم بیان کرتے ہیں قال اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اگر وہ ذکر کر لیں دعا کرتے ہوئے دعا ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ اسم اعظم کہاں ہے، کون سا ہے؟ اللہ نے چھپایا ہے. اب یہاں پھر میرا کا فرماتے ہیں فی سورۃ سلاسل، 3 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں اسم اعظم موجود ہے. سبحان اللہ. کون سی 3 صورتیں ہیں؟ سنیں. فرمایا البقرہ وآل عمران وطٰہٰ، سورۃ البقرہ میں بھی اسم اعظم موجود ہے، آل عمران میں بھی موجود ہے، طٰہٰ میں بھی موجود ہے. بس ان کو پڑھتے رہو، قسمت والوں کو مل جائے گا. اب اسم اعظم کو چھپایا ہے، بتایا نہیں. اب حکمت اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کو چھپا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عظمت والی تھی، قدر والی تھی، چھپا دی. کیوں؟ اگر اللہ بتا دیتا تو اللہ چاہتا ہے جو عظموا جمیع لیالی رمضان، اللہ اگر بتا دیتا ایک رات فلاں ہے، صرف اسی رات کو لوگ جاگ لیتے، باقی راتیں چھوڑ دیتے. اللہ چاہتا کہ رمضان کی ہر رات کی عظمت کریں، اس لیے اس کو چھپایا ہے تاکہ ہر رات 17 کو بھی جاگو، 19 کو بھی جاگو، 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی، آخری رات کو بھی. اللہ کہتا ہے بس جاگو، ڈھونڈو. اللہ چاہتا ہے ہر رات کی عظمت ہو، بتا دیتا تو باقی راتوں کی عظمت ختم ہو جاتی. یہ حکمت آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، جسے امام رازی نے تفسیر کبیر میں واقعہ حدیث پاک کوٹ کی ہے. وہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا اس رات کو فلاں ہے اور اس رات کی جو عظمت بیان لاتے قدر والی رات کی تو قدر کرتے اس کی تو پا لیتے نیکی، اور جو اس رات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس رات کو قدر نہ کرتے اس کی وہ گناہگار ہو جاتے. پتہ تھا یہ رات عظمت والی ہے اور اس رات کو جاگے نہیں، قدر نہیں کی، گناہ کرتے رہے، تو جو اس رات گناہ کریں گے انہیں عذاب بھی 1000 مہینوں کا ہوگا. ایک آپ جو گناہ ہے وہ بھی 1000 مہینوں تک چلا جائے گا اور ثواب بھی 1000 مہینوں کا چلا جائے گا. اب اس لیے اللہ نے چھپائی ہے، بتائی نہیں. اگر بتا دیتا جو اس رات کو گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، عذاب بھی زیادہ ہو جاتا. اس لیے اس پر حدیث پاک کوٹ کی ہے امام رازی نے. ایک دن میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں.
نماز کا وقت ہو چکا تھا، ایک شخص مسجد میں لیٹا ہوا ہے، نیند آ گئی اس کو. میرے آقا نے مولا علی سے فرمایا اے علی آگے بڑھو ذرا، اس کو بندے کو جگاؤ تاکہ یہ وضو کرے اور نماز کا ٹائم ہو گیا. مولا علی آگے بڑھے، فَأَيْقَظَهُ عَلِيٌّ، آپ نے آگے اس کو بندے کو جگایا، وہ اٹھا، اس نے وضو کیا. اور پھر میرے مولا علی شیر خدا نے آقا سے ایک سوال کیا، ثم قال علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک سباق الی الخیرات. عرض کی آقا آپ تو نیکی کی طرف بڑھنے میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں نیکی کے کام میں، اور کسی بندے کو نماز کے لیے جگانا یہ نیک عمل تھا، تو آپ نے خود نہیں کیا، میری ڈیوٹی لگائی ہے. آپ خود جگاتے تو سباق الخیر تو آپ ہیں، تو لیکن ڈیوٹی میری لگائی ہے. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میرے آقا نے فرمایا، سنیں آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں جگاتا اس کو اور اگر یہ نہ جاگتا تو کفر کر بیٹھتا، کفر تک چلا جاتا معاملہ اس کا، گناہگار ہے تو کفر تک چلا جاتا. تو نبی کی بات کا انکار کرنا، اب نیند میں ہے، اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے بڑے بھائی کوئی آپ سے بڑا آپ کو جگاتا ہے، نیند میں ہے بندہ، کہتے جاؤ جاؤ میں اٹھ جاؤں گا، ایسے بندہ منہ سے لفظ نکال دیتا ہے کیونکہ نیند میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں جگاتا ہوں، نیند میں یہ کچھ بول دیتا، کفر تک چلا جاتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ردہ علیکا لیسا بکفر، اے تیرے جگانے بھی اگر وہ تھوڑی سستی کرتا کفر تو پھر بھی نہ ہوتا. اس لیے میرا نہ جگانا اس پہ رحمت کا پہلو ہے، اس لیے اللہ کا لیلۃ القدر کا نہ بتانا یہ بندوں پر رحمت کا پہلو ہے، تاکہ اگر بتا دوں اور قدر نہیں کریں گے گناہگار ٹھہریں گے. اللہ چاہتا ہے گناہگار تو نہ ٹھہرے، کم از کم جو جاگ لیں گے پا لیں گے. اب یہ ایک وجہ تھی. اب آخری بات بتا دوں کے بعد ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ لیلۃ القدر تو رمضان میں آخری عشرے میں، پھر اس سے پہلے کی راتوں میں. اب آپ کہیں اگلا سال گزرے گا، رمضان آئے گا، پھر رات آئے گی. اب آپ کو بتا دوں کہ رمضان سے پہلے بھی یہ رات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے؟ اب یہ سنیں آخری بات. حدیث آئی ہے جامع ترمذی کتاب الصوم اور حدیث کا نمبر ہے 758. پھر ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث کا نمبر ہے 1728. اب سنیں بڑے غور سے. اب تو شوال ہے، رمضان 11 مہینے گزرے کہ رمضان آئے گا، ختم ہو رہے نا. بیان کرتے ہیں میرے آقا سے، آقا فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ. اب شوال ختم ہوگا، کون سا مہینہ آئے گا؟ ذیقعدہ. پھر کون سا آئے گا؟ ذی الحج. اب ذی الحج کی بات آ رہی ہے. شوال، ذیقعدہ اور 1.5 مہینہ ٹوٹل رہتا ہے، زیادہ نہیں رہتا، تقریباً 1.5 پونے 2 مہینے بعد ذی الحج آ رہا ہے. تو ذی الحج میں اگر آپ عبادت کریں گے، رمضان تو دور ہے، اگر ذی الحج میں، اب آقا نے کیا فرمایا؟ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن عشرہ ذی الحج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. عشرہ ذی الحج میں اللہ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ کسی اور دن میں پسند نہیں ہے. پھر فرمایا یاد لو سیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. فرمایا یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس میں ہر ایک دن کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک روزہ رکھا پورے سال کے روزوں کا ثواب. آگے فرمایا بقیام وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اور یہ جو 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ان میں فرمایا اس میں ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے.